آج کل جو ہے وہ ٹرانسجنڈر ایکٹ، خواجہ سراؤں کے معاملات اور پھر ان کے حق میں کچھ لوگ، کچھ ان کے اپوزٹ لوگ، اس قدر ایک مغلوبہ سا بن چکا ہے کہ اس میں صرف اور صرف کنفیوژنز ہیں. بہت ساری چیزیں ہم اس حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں. آج ہم نے سوچا کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ دینی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے اسلام ان لوگوں کے لیے کیا احکامات دیتا ہے جن کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں، اور کیا حقوق ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، کیسے ہمیں ان کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، کیا کیا رائٹس ہمیں ان کو دینے چاہیے، اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. مفتی احمد عفنان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اچھا، سب سے پہلے اگر ہم اسی سے آغاز کریں کہ یہ جو خواجہ سراؤں والا معاملہ ہے، بہت کچھ اس کے حوالے سے کنفیوژنس تو ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم سب کا ایمان ہے کہ دین ہمارے لیے سب سے بہتر گائیڈنس ہر معاملے میں فراہم کرتا ہے. تو خواجہ سراؤں کے حقوق اور اس حوالے سے معاشرے کے فرائض، ایز این انڈیویجول ہمارے فرائض، اس حوالے سے دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی ریلیونٹ ٹاپک ظاہر ہے پاکستان میں یہ جب سے ٹرانسجنڈر بل ہے اس کے بعد سے بہت لگا ہوا ہے، اور اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کنفیوژنس وغیرہ. اور یہ کنفیوژن صرف پاکستان میں نہیں ہے، جب سے یہ ٹرانسجنڈر کا ایشو ویسٹ نے ریز کیا ہے اس کے بعد سے اس میں کنفیوژنس بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ جینڈرز کے جو کلاسیفیکیشن ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ سب کو کیور میں ڈال دیتے ہیں. اچھا، بہرحال خواجہ سرا میں نا پہلے کوئی کنفیوژن نہیں تھی، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ خواجہ سرا کا مطلب انٹرسیکس ہوتا ہے، جس کو ہمارے عربی لٹریچر میں رسول اللہ کے وقت سے آپ ساری فقہ کی اسلامک لاء کی بکس میں خنثی کہا جاتا ہے. نا خنثی از اے ویری نیچرل فینومینا. اس کو میڈیکل میں کہا جاتا ہے ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ، نہ ڈی ایس ڈی کہا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے ڈی ایس ڈی میں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ فیمیل پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ وتھ ایکس ایکس کروموسومز، اور لیکن اس کے اندر کچھ میل کی علامتیں پائی جاتی ہیں. اور اسی طرح اپوزٹ میں کوئی میل پیدا ہوتا ہے وتھ ایکس وائی کروموسومز، لیکن اس میں فیمیل کی اس کی شکل لڑکی کی طرح لگ رہی ہوتی ہے، کچھ اوپر کے آرگنز لڑکی کی طرح ہوتے ہیں، چیسٹ وغیرہ، تو اس سے وہ لگ رہا ہوتا ہے لڑکی لیکن وہ ہوتا لڑکا ہے. اس کے آرگن جو سیکشل آرگنز ہیں سارے وہ جو ہوتے ہیں وہ لڑکے کے ہوتے ہیں. صحیح. یہ جو دو کیٹیگریز ہیں سب سے زیادہ پریویلنٹ ہیں، اور دنیا میں یہ 0.01% لوگ ہوتے ہیں، یہ میل اور فیمیل والے. اچھا، ان کے بارے میں شریعت کے حکم بڑا واضح ہے کہ بھئی جس کے جو مین آرگنز ہیں اس کے ٹوائلٹ کے اور باقی وہ لڑکے کی طرح ہیں تو وہ لڑکا ہوگا. وراثت میں بھی، شادی میں بھی، پردے میں، پرائیویسی کے رولز میں، سب میں وہ لڑکا سمجھا جائے گا. اور جس کا غالب علامتیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، ان سب نے یعنی 1200-1300 سال پہلے ڈسکشنز کی ہیں کہ وہ جس میں لڑکی کی علامتیں غالب ہوں گی اس کو ہم لڑکی سمجھیں گے. پردے کے احکام، وراثت کے احکام، پرائیویسی کے احکام، جنازے کے احکام، باقی سارے احکام جو ہیں اس کے وہ لڑکی والے ہوں گے. یہ بھی ہم فزکس کی بات کر رہے ہیں نا، فزیکل سارا جو بناوٹ ہے ایک شخص کی. ہاں. اب میں سوشل پہ آ جاؤں. اچھا، ایک چیز اور کر کے میں آگے جاتا ہوں، وہ اس کو میں آخر میں کر لوں گا. جو کمپلیکس سچویشن ہے جی، وہ کمپلیکس سچویشن یہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اس کو میڈیکل میں بھی کمپلیکس کہتے ہیں، یعنی جس کے دونوں آرگنز ہوں لڑکے لڑکی والے، اور اس میں کروموسومز بھی دونوں ہوں، اور سمجھ نہ آ رہا ہو کہ لڑکا ہے لڑکی دونوں برابر. یہ لوگ جو ہے نا دنیا میں 1 in a million بھی نہیں ہے، یہ نہ ہونے کے برابر ہیں لوگ. اچھا، اب آپ آ جائیں خواجہ سراؤں کی سوشل ریلیشن. پاکستان میں واقعی خواجہ سراؤں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کوئی شک نہیں. جس طرح پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جس طرح پاکستان میں ڈس ایبل لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، ان کو رائٹس نہیں دی جاتے اور ڈیولپ دنیا دیتی ہے. دیکھیں، یہ ایک ڈس ایبلٹی ہے، جیسے کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا بیچارے کا چہرہ خراب ہے، کسی کی کوئی گونگا ہے، کوئی ڈیف ڈم ہے. یہ ایک ڈس ایبلٹی ہے. اب جو ڈس ایبل آدمی ہوتا ہے اس کا خیال تندرست آدمی سے زیادہ رکھنا چاہیے معاشرے کو. عقل بھی یہ کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے، اور دنیا بھی یہی کرتی ہے. لیکن پاکستان میں سوری ٹو سے لیجسلیشن لیول پر بھی اور سوشل لیول پر بھی اور ایون ریلیجس لیول پر بھی اس بات کی طرف توجہ بہت کم. آپ نے بہت کم خطبے سنے ہوں گے جہاں پر اپاہجوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہوں، اندھوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہوں. اسی طرح خواجہ سراؤں کے حقوق بیان کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے جس کو ڈی ایس ڈی ہو، یعنی ڈس آرڈر ہو، سیکس ڈیولپمنٹ کا ڈس فنکشن ہو، تو ماں باپ اور سارا گھرانہ اس کو نفرت کرتا ہے، اور نفرت کر کے اس بیچارے کو دوسرے بچوں سے زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے،
نتیجتاً اس کی ذہنی نشو و نما اسکولنگ کی ایجوکیشن کی نہیں ہو سکتی، جو ماں باپ کا پیار چاہیے ہوتا ہے، جو بیسک چیز ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ نہیں ہوتی. پھر جب بڑا ہوتا ہے اس کو وہ خواجہ سراؤں کی کسی یونین کو دے دیتے ہیں اور وہ اس کو نچاتے ہیں، گانے میں لگاتے ہیں، بیچارے کو اور غلط کاموں میں لگاتے ہیں. پھر ہم اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ناچنے گانے والے لوگ ہیں. ارے بھائی وہ ناچنے گانے والے اس لیے بنے کہ آپ نے دھتکار دیا. آپ کا ماں باپ کے طور پہ، معاشرے کے طور پہ، رشتہ داروں کے طور پہ فرض تھا اس بچے کو دوسروں بچوں سے زیادہ اٹینشن دی جاتی، اس کا زیادہ خیال کیا جاتا، اور اس کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی آزمائش سمجھا جاتا، اور یہ سمجھا جاتا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے دوسروں کو شکر کرنے کے لیے کہ ہم جو ملینز اور ملین لوگ ہیں ہمارے اندر یہ کمی نہیں ہے تو اس میں کمیاں، اور ہم اس کا خیال کریں، اس پر اجر ملے گا. ایک روایت میں آیا، اتنی مستند نہیں لیکن روایت میں آیا ہے کہ ایک آدمی تھا، خواجہ سرا تھا، اور رسول اللہ کے زمانے میں بھی خواجہ سرا تھے. تو وہ اس کو جنت میں جب وہ گیا، جب آخرت میں اس کے اللہ نے بخشش اس بات پہ فرما دی کہ تم سے لوگ نفرت کرتے تھے. تو دیکھیں جس سے نفرت کریں گے، نفرت کرنے کا عمل برا ہے، اس آدمی کا اجر بڑھ جائے گا جس سے نفرت کی جائے گی. تو یہ کچھ خواجہ سراؤں کے، جس کو خنثی کہتے ہیں، یہ اس کے انٹرسیکس، اس کے احکام اسلام میں ہیں. صحیح ہے. اچھا اب میں اس چیز کی طرف آنا چاہوں گا کہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بالکل. اچھا میں اس چیز کی طرف آنا چاہوں گا کہ ایک تو جن لوگوں کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں اور ہم ادا نہیں کر رہے تو یہ غلط کر رہے ہیں بحیثیت معاشرہ، بحیثیت مسلمان. جو لوگ یہ حقوق نہیں ادا کر رہے ان کے لیے کیا وعید ہے؟ میں نے عرض کیا نا، ان کے لیے تو یعنی حدیث، کوئی اسپیسیفک حدیث نہیں ہے، لیکن جو جنرل اصول ہے نا اسلام کے، وہ اسلام کی بنیادی حقوق پر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے شروع میں پہلی آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے حقوق کو پورا کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق، سب کے حقوق بیان کیے. تو حق بیان نہ کرنا، حق ادا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. یعنی بچے کا حق ادا نہیں کیا جا رہا، یتیم کا حق ادا نہیں کیا جا رہا. اگر پورا ایک یتیم ہے فرض کرے بچہ، اور پورا معاشرہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ پورا معاشرہ گناہگار ہوتا ہے، کہ کسی کو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے تھا. اسی طرح اگر خواجہ سرا کے سب حق ادا نہیں کر رہا تو پورا معاشرہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے. یا مائنارٹیز کے ادا نہیں کر رہا تو پورا معاشرہ، اور خاص طور پہ ذمہ داری حکومت پہ سب سے زیادہ آتی ہے، کیونکہ حکومت کی ذمہ، یعنی آپ ڈیولپ کنٹریز میں بھی دیکھیں وہاں حکومت یہ کام کرتی ہے، ڈسیبل لوگوں کے ساتھ 2 آدمی رکھتی ہے، ان کو فری سروس دیتی ہے، ان کو فری بینیفٹس دیتی ہے، ان کو الاؤنس دیتی ہے. تو یہ حکومت کا کام تھا کہ حکومت ان کو الاؤنس دیتی، حکومت ان کو جابز دیتی، حکومت ان کی پروٹیکشن کرتی، ان کو بینیفٹس دیتی. حکومت نے نہیں کیا تو معاشرے کے اوپر بھی ضروری تھا، معاشرہ بھی نہیں کر رہا. اور خاص طور پہ جو ڈائریکٹ ریلیٹیوز تھے، اگر انہوں نے اس کو دھتکار دیا مطلب پیرنٹس تو یہ کے حوالے سے تو بہت بتایا گیا ہے کہ جس نے ایک بیٹی کو پالا، یا وہ ساری باتیں تو ہمارے ذہن میں ہیں. تو میں اس لیے بھی جاننا چاہ رہے تھے ہم کہ معاشرے کے دباؤ میں آ کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کو دے دیا جاتا ہے، یا وہ گروز کے پاس بھیج دیتے ہیں، کیونکہ معاشرہ یا خاندان والے باقی جو لوگ ہیں وہ اتنا پیرنٹس کو بتا رہے ہوتے ہیں یا باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ بیچارے خود مجبور ہو جاتے ہیں. تو ایسے پیرنٹس کے لیے بھی اسی لیے ہم نے پوچھا تھا کہ ایسے والدین پھر کیا کریں؟ سر میں دیکھیں والدین کو تو سٹینڈ لینا چاہیے. دیکھیں نا، اب فرض کریں پاکستان میں عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں، ان کو وراثت نہیں دی جاتی، ظلم کیا جاتا ہے، تو کچھ لوگوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا. تو ایک طرف کلیکٹیولی پورا معاشرہ مجرم ہے اسلام کی نظر میں، کہ انہوں نے ایک آدمی کو جس کا بیچارے کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے پیدا کیا، اس کو ذلیل کر کے نفرت کا نشانہ بنایا. تو یہ اجتماعی گناہ ہے پورا، اور بہت سنگین گناہ ہے جس پہ پورے معاشرے پر پھر عذاب آتے ہیں. آپ حدیثوں میں دیکھیں، جہاں بھی حدیثوں میں عذاب کی بات آئی ہے نا، وہاں معاشرتی گناہوں پر آئی ہے اکثر، کہ پورا معاشرہ جب مل کے کوئی گناہ کرتا ہے اور کوئی ایک اپنا غلط مزاج بنا لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اسی طرح ایک بڑی اہم بات ہے کہ جس کو آپ نے دھتکارا خواجہ سراؤں کو، وہ مظلوم ہے. تو ظلم ایسی چیز ہے جو اللہ کبھی بھی برداشت نہیں کرتا. یعنی حکومت جو ہوتی ہے نا، وہ بے نمازی کے ساتھ بھی چل جاتی ہے اگر کوئی نماز میں کوتاہی کرتا ہو، زکوٰۃ میں کوتاہی کرتا ہو، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی نظام اللہ نہیں چلنے دیتا. وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس چیز پہ غصہ آتا ہے وہ ظلم پہ آتا ہے. تو یہ ظلم ہے، آپ نے ایک کمزور کے ساتھ ایک بیچارے کے. بالکل.
اچھا ایک چیز میں آخر میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، وہ یہ کہ آپ نے بتایا کہ جی ان کے لیے جو احکامات ہیں ظاہر ہے جہاں پر جس کے لیے جس کیٹیگری کو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ میلز کی طرف زیادہ ہے تو اس کو میلز کے حساب سے ٹریٹ کیا جائے گا، جو فیمیلز کی طرف زیادہ ہے ان کو فیمیلز کے حساب سے ان کے تمام احکامات ہوں گے۔ شادی کے حوالے سے کس طرح کے احکامات ہیں؟ شادی کے حوالے سے ایسے ہیں کہ دیکھیں اس میں نا بھی ٹریٹمنٹس بھی ہوتے ہیں، تو جو میل کی طرف زیادہ اس کا ٹریٹمنٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل شادی کے لیے ہی از پریپیئرڈ، ہاں ہی از فٹ۔ اور فیمیل میں بھی ایسی ٹریٹمنٹ، تو اس کی ٹریٹمنٹس بھی کرانی چاہیے، معاشرے کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر شادی ایسی ہے، اس کا میڈیکل چیک اپ ہوگا، ڈاکٹر دیکھے گا اف ہی از ناٹ فٹ فار میرج، تو ظاہر ہے اس کی میرج تو نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور فائنلی آخری چیز میں پوچھنا چاہوں گا یہ کہ اب یہ تو ہمارے سامنے دو ایک ڈس آرڈرز آ گئے، اب جو کنفیوژنز پھیلائی جا رہی ہیں، جو آپ کہہ رہے تھے کہ شروع میں کہ سب کو کوئر کی کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے، ان سے پھر بحیثیت ایک اسلامی معاشرہ کیسے ڈیل کیا جائے؟ یہ جو کنفیوژن ہے نا، یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کی ہے۔ دیکھیں ایک لفظ ہے خنثی جس کو ہم انٹرسیکس کہتے ہیں، دوسرا لفظ رسول اللہ نے خود فرمایا مخنث، یہ حدیث میں مخنث وہ ہوتا ہے جو مرد عورت بننا شروع ہو جائے یا عورت مرد بننا شروع ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ نے جیسے بنایا اس پر ان کو اعتراض ہے، جو اور بننا چاہتے ہیں، تغیرنا بخلق اللہ، اس پر تو بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اور جو مخنث ہوتا تھا، چند ایک مخنث چونکہ وہ فارس سے آتے تھے، چند ایک اس زمانے میں بھی تھا، تو یہ LGBT کوئی نیا ماڈرنٹی نہیں ہے کہ دنیا کے ہم نے بڑا ماڈرن کام کر دیا، یہ پہلے کی جہالت ہے۔ تو وہ آپ نے فرمایا کہ ان کو دور کرو یہاں سے، ان کو یہاں سے بھگا دو، جو آدمی مخنث ہے یعنی مرد بن کے، اور مرد ہے لیکن عورت بننا چاہ رہا ہے، تو ان کے خلاف تو بہت وعید ہے، اور ان کی اسلامک سوسائٹی میں کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے، ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں میڈیکلی اسپیکنگ جو پورے طرح مرد ہوتا ہے، ہی از ناٹ این انٹرسیکس، لیکن اس کو لگتا ہے کہ میں عورت ہوں نا، کچھ عورتوں والے کام کرنے کو دل کرتا ہے۔ اچھا یہ چیز نا، یہ ایک ڈسفوریا ہے، یعنی ایک بیماری ہے، ایک مینٹل بیماری ہے جس کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اب ایک آدمی مینٹل بیمار ہو اور آپ اس کو جناب آئیڈینٹی دے دیں کہ جناب ہمارے یہاں لونیسی جو ہے نا، پاگل ہونا ایک آئیڈینٹی ہے، تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کل کو افنان کہہ سکتے ہیں، کل کو اویس کہہ سکتے ہیں کہ میں پاگل ہوں، میں ہوں نہیں، میں پاگل، لیکن مجھے لگتا ہے میں پاگل ہوں، آپ صاحب مجھے پاگل کہو، اینڈ دس از سم تھنگ ٹو بی پرائڈ، دس از ناٹ سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ، دس از اے تھنگ وچ شوڈ بی کیورڈ۔ تو اسی طرح اگر کسی میں ڈسفوریا ہے تو، اور یہ 1980 تک امریکن جو سائیکولوجیکل ایسوسیشن APA، اس میں یہ بیماری تھی، پھر جو انہوں نے ایک LGBT کا ایک زور چلایا فیمنزم کا، اور زور زبردستی کر کے، سیدھی بات ہے اکیڈمکلی اسپیکنگ، زو وداؤٹ اینی سائنٹیفک پروف، اس کو کہا کہ نہیں بیماری نہیں ہے، یہ دس از اے رائٹ۔ تو یہ ہے، اور یہ خطرناک ہے، اس کے خلاف ہمیں فائٹ کرنا چاہیے، اور مسلم معاشروں میں اس کو بالکل انٹری نہیں دینی چاہیے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، مفتی احمد افنان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔